بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الارباض بن ساریۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 187 ہے اور کتاب و فضائل القرآن کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت ارباض ابن ساریہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ یقول ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ۔ حضور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے۔ مسبحات سے مراد وہ صورتیں ہیں جن میں سبحان یا سبح یا یسبح جیسے کلمات ہیں۔ یہ کلمات سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک آیت ہے جو پوشیدہ رکھی گئی ہے، ایسے ہی جیسے شب قدر اور راتوں کے درمیان پوشیدہ رکھی گئی ہے، یا جیسے وقت اجابت یہ جمعہ کے دن وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ان صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے قبل ان صورتوں کی قرأت فرماتے تھے، ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ رواہ الترمذی و ابو داود، اسے امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا۔ ورواہ الدارمی عن خالد بن معدان مرسلا، اور اسے دارمی نے خالد ابن معدان سے مرسلاً روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں ایک سورت 30 آیت والی ہے جس نے ایک مرد کے حق میں سفارش کیا، شفاعت کیا، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی، اسے بخش دیا گیا۔ اب قرآن کریم میں وہ 30 آیتوں والی صورت کون سی ہے جس کی شفاعت سے مرد کی بخشش ہو گئی؟ وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، اسے امام احمد، ترمذی، ابو داود اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتیں انہی کے لیے شفاعت کریں گی، انہی کے لیے سفارش کریں گی جو ان صورتوں کی پابندی سے تلاوت کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، ان کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو شخص اس صورت کی پابندی کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے معانی و مفاہیم میں غور کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک یہ اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ،
انہیں یہ پتہ نہیں تھا، انہیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، یعنی انجانے میں انہوں نے ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ لگا دیا، خواہ وہ خیمہ اون کا ہو یا بال کا ہو، وہ اپنا خیمہ انہوں نے لگا دیا۔ فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ، تو اچانک انہیں محسوس ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک انسان ہے، يَقْرَأُ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، جو تبارک الذی بیدہ الملک یہ سورت تلاوت کر رہا ہے۔ حتیٰ ختمہا، یہاں تک کہ اس انسان نے یہ سورت ختم کی۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، تو وہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کو اس واقعے کی خبر دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روکنے والی ہے، یعنی بندے کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور یہ نجات دینے والی ہے، یعنی اس بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، بچانے والی ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو قبر کے اندر بھی انہیں اللہ کی جانب سے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ دنیا میں تلاوت قرآن کریم سے انہیں سکون ملتا تھا، تو وہاں قبر میں بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور انہیں سکون ملے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک یہ ایسی بابرکت صورت ہے کہ جو اس کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی جانب سے ہونے والے ہر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ صورت اسے بچاتی ہے۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ لیتے تھے، یعنی حضور جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے سوتے تو سونے سے قبل یہ دو صورتیں آپ پڑھ لیتے۔ رواہ احمد و ترمذی و دارمی، اسے امام احمد اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث صحیح، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وکذا فی شرح السنہ، اور یوں اسی طرح سے شرح السنہ میں ہے۔ وفی المصابیح غریب، اور مصابیح میں ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی حدیث غریب یا حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل مقدمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وعن ابن عباس و انس ابن مالک قال، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت تعدل نصف القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت یہ نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور قل یا ایھا الکافرون یہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی صورت نصف قرآن کے برابر ہے یا تہائی قرآن کے برابر ہے یا چوتھائی قرآن کے برابر ہے، تو یہ برابر ہونا تو ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کے برابر ہے، اور دوسری بات اس تعلق سے یہ کہی گئی کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کا بیان ہے اس کے اعتبار سے غور کریں تو یہ نصف ہے یا یہ تہائی ہے یا یہ چوتھائی ہے۔ وعن رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن معقل بن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اور معقل ابن یسار سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا: من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقرأ 3 آیات من آخر سورة الحشر وکل اللہ بہ 70,000 ملک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے، یعنی میں سمیع علیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے، اس کے بعد وہ سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں پڑھے، یعنی هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے آخر سورت تک پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، حتیٰ یمسیہ، یہاں تک کہ وہ شام کرے۔ یعنی صبح کو اگر بندہ اس طرح سے تعوذ پڑھ کر کے سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو مقرر کر فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ شام تک جاری رہتا ہے۔ وَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اگر وہ اسی دن مر جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا، یعنی حکماً وہ شہید ہوگا۔ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہہ لے، کَانَ بِتِلْكَ الْمَنزِلَةِ، تو وہ اسی درجے میں ہوگا، یعنی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو مقرر فرما دے گا جو اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ رواہ الترمذی والدارمی، اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا: من قرأ کل یوم 100 مرۃ قل هو اللہ احد، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، محیا عنہ ذنوب 50 سنہ، تو اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، الا ان یکون علیہ دین، مگر یہ کہ اس کے ذمہ قرض ہو، یعنی اگر کسی کے ذمہ قرض ہے وہ تو اس پر باقی رہے گا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض نہیں ہے، ایسے ہی گناہ ہیں، حقوق اللہ سے متعلق اس سے کمی ہوئی اور اس طرح کے گناہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی 50 سال کے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال سے یہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی والدارمی وفی روایت ہی 50 مرہ، اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں 50 مرہ ہے، یعنی اس میں 100 مرہ ہے اور اس میں 50 مرہ ہے۔ ولم یذکر الا ان یکون علیہ دین، اور اس روایت میں الا ان یکون علیہ دین جو اس روایت کے آخر میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو اپنے داہنی کروٹ سوئے، ثم قرأ 100 مرۃ قل هو اللہ احد، پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت کرے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اذا کان یوم القیامت یقول له الرب یا عبدی، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرمائے گا، رب اس سے ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندے، ادخل علی یمینک الجنت، اپنی داہنی جانب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے اور داہنی کروٹ سو کر یہ عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت روز قیامت اسے داہنی جانب سے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔
وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرد کو سنا جو سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، فقال وجبت، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ قلت وما وجبت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا چیز واجب ہو گئی؟ قال الجنت، حضور نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی قرات کی برکت سے جنت عطا فرماتا ہے۔ رواہ مالک و ترمذی و نسائی، اسے امام مالک اور ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن فروتب نے نوفل عن ابی، فروا ابن نوفل سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، انہوں نے فرمایا، انہو قال یا رسول اللہ علمنی شیئا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسی کسی بات کی تعلیم دیں، اقولہ اذا اویت الی فراشی، کہ وہ میں کہہ لوں، وہ کلمہ میں ادا کر لوں، پڑھ لوں جب میں اپنے بستر پر جاؤں، یعنی جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤں، بستر کی پناہ لوں تو میں وہ کلمات کہہ لوں۔ فقال اقرا قل یا ایھا الکافرون، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، فإنها براءۃ من الشرک، کیونکہ یہ صورت شرک سے براءت ہے اور توحید کے لیے مفید ہے۔ جب شرک سے براءت ہوگی تو توحید کے لیے اس کا فائدہ مسلم ہے۔ رواہ ترمذی و ابو داود و دارمی، اسے ترمذی اور ابو داود اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن عقبۃ بن عامر قال، اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی انہوں نے فرمایا، بینا انا اسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجحفۃ والابواء، حضرت عقبہ ابن عامر نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا، اذا غشیتنا ریح وظلمۃ شدیدہ، اسی درمیان اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے ڈھانپ لیا، یعنی سخت تاریکی پھیل گئی اور آندھی چلنے لگی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ چاہنے لگے ان کلمات کے ذریعہ کہ میں رب فلق کی پناہ چاہتا ہوں اور میں رب ناس کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ آپ پڑھنے لگے۔ ویقول، اور فرمانے لگے، یا عقبہ تعوذ بہما، اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعہ تم اللہ کی پناہ چاہو۔ فما تعوذ متعوذ بمثلہما، کیونکہ کسی پناہ چاہنے والے نے ان دونوں کے مثل سے پناہ نہیں چاہی، پناہ نہیں مانگی۔ اس میں جحفہ اور ابوا کا ذکر ہے۔ جحفہ یہ اہل شام کی میقات ہے اور ابوا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، یا کہا گیا کہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو یہ بیان واقعہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچے، اسی درمیان میں تھے کہ یہ معاملہ پیش آیا، آندھی چلنے لگی اور سخت تاریکی پھیل گئی۔ وعن عبداللہ ابن خبیب، اور حضرت عبداللہ ابن خبیب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، خرجنا فی لیلت مطر وظلمت شدیدہ، ہم بارش اور سخت تاریک رات میں نکلے، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے، فأدرکناہ، تو ہم نے حضور کو پا لیا، یعنی ہم حضور کی تلاش و جستجو میں نکلے، رات تاریک تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، ہم نے حضور کو پا لیا۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، قل، کہو، قل تو ما اقول، میں نے کہا کیا کہوں؟ قال قل هو اللہ احد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یعنی قل هو اللہ احد،
کہو وہ اللہ ایک ہے، یا سورہ اخلاص پڑھو، والمعوذتین اور معوذتین پڑھو، یعنی سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی قرات کرو، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرو، حین تصبح و حین تمسی 3 مرات، جس وقت تم صبح کرو اور جس وقت شام کرو 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرو۔ تکفیکا من کل شیء، یہ تینوں صورتیں پڑھنا تمہارے لیے ہر شے سے کفایت کرے گا، یعنی ہر شر سے اور ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا، یا ہر وظیفے سے، ہر ورد سے تمہارے لیے کافی ہوگا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی، اسے ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن عقبہ بن عامر قال، اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، فرمایا قلت یا رسول اللہ اقرأ سورۃ ہود او سورۃ یوسف، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں سورہ ہود یا سورہ یوسف کی قرات کروں، تلاوت کروں، یعنی اپنی ذات سے دفع شر کے لیے، دفع سوء کے لیے ان صورتوں کی قرات کروں؟ قال لن تقرأ شيئا ابلغ عند اللہ من قل اعوذ برب الفلق، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کسی صورت کی قرات نہیں کرو گے جو رب کی بارگاہ میں قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ مکمل اور زیادہ بلیغ ہو، یعنی دفع سوء کے سلسلے میں، دفع شر کے تعلق سے یا پناہ چاہنے کے سلسلے میں یہ صورت بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہ بہت ہی اہم ہے، اور جو شخص اس سے پناہ چاہے گا، اس سے اپنی ذات سے شر کو دور کرنا چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کی برکت سے اس بندے سے شر کو دور فرما دے گا۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی، اسے امام احمد اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعربوا القرآن واتبعوا غرائبہ وغرائبہ فرائضہ وحدودہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے معانی بیان کرو، قرآن کے معانی ظاہر کرو اور اس کے غرائب کی اتباع کرو۔ اب غرائب کیا ہیں؟ تو اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ وغرائبہ فرائضہ وحدودہ، اور قرآن کے غرائب یہ اس کے فرائض ہیں یعنی اوامر ہیں، وحدودہ اور اس کے حدود ہیں یعنی نواہی ہیں۔ تو قرآن کے غرائب کی اتباع کرو، یعنی اس کے اوامر و نواہی کی بجاوری کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرائض سے مراد یہ علم فرائض ہیں یعنی میراث کے احکام و مسائل ہیں، اور حدود سے مراد یہ اوامر اور نواہی سب ہیں، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے، یہ سب حدود میں شامل ہیں، یعنی جن کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے وہ سب حدود ہیں، اور فرائض سے مراد یہ علم میراث ہے۔ تو قرآن کے معانی بیان کرو، ظاہر کرو اسے، اور اس کے غرائب یعنی اس کے فرائض اور حدود کی اتباع کرو، یعنی اس کے اوامر اور نواہی کو بجا لاؤ۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت یہ غیر نماز میں قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن کی تلاوت بھی ہے اور ایک دوسری عبادت بھی ہے، تو عبادت میں عبادت کو لانا ہے تو بلا شبہ یہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تنہا قرآن کی تلاوت ہوگی، تو اس لیے نماز میں قرآن کی قرأت یہ غیر نماز میں قرآن کی قرأت سے افضل ہے۔
وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر من التسبیح والتکبیر، اور غیر نماز میں قرآن کی قرأت یہ تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ تسبیح اور تکبیر یہ قرآن ہی میں موجود ہیں اور یہ اس کا حصہ ہیں، اور قرآن یہ کل ہے، تو کل بہرحال جس سے افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ قرآن کی قرأت غیر نماز میں یہ افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے، اور تسبیح یہ افضل ہے صدقہ سے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت جو اپنی ذات تک محدود ہو یہ مفضول ہے اس عبادت سے جس کا فائدہ اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کو ہی پہنچے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ صدقہ یہ بہتر ہو یہ تسبیح اور تکبیر سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جس عبادت کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے وہ افضل ہوتی ہے، یہ اس عبادت کے مقابلے میں ہے جو ذکر الہی کے علاوہ ہو، اور یہاں تسبیح یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے تو یہ افضل ہے صدقے سے، اگرچہ صدقے کا فائدہ یہ دوسرے بندے کو بھی پہنچے گا، اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا مقصود یہ اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اس لیے وہ افضل ہے۔ تو صدقہ دینا یہ بالواسطہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تسبیح بلا واسطہ اللہ کا ذکر ہے، تو تسبیح یہ افضل ہے صدقہ سے۔ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، اور صدقہ افضل ہے روزے سے۔ اب یہاں یہ دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ روزہ بھی عبادت ہے اور صدقہ بھی عبادت ہے، لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ صرف روزہ رکھنے والے کو ہوگا، اور صدقہ ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ روزہ رکھنے والے کو بھی ہوگا اور دوسرے کو بھی پہنچے گا، اس لیے صدقہ یہ افضل ہے روزے سے۔ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی روزہ یہ عذاب نار سے بچانے والا ہے۔ وعن عثمان ابن عبد اللہ ابن اوس الثقفی عن جدی، اور عثمان ابن عبداللہ ابن اوس ثقفی سے مروی ہے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجہ، مرد کا غیر مصحف میں قرآن کریم کی قرأت کرنا، قرآن پڑھنا یہ 1000 درجہ رکھتا ہے۔ وقراءته فی المصحف تضاعف علی ذلك الی 1000 درجۃ، اور مصحف میں قرآن کریم کی قرأت کرنا یہ اس پر دو چند ہو جاتا ہے، الی 1000 درجۃ 2000 درجے تک، یعنی آدمی قرآن کریم اگر بغیر دیکھے پڑھتا ہے، اپنی یادداشت سے اپنے حفظ سے پڑھتا ہے تو اسے 1000 درجہ، اس کا 1000 درجہ ہوتا ہے، یعنی 1000 درجہ اس کے لیے ہے۔ تو اگر قرآن کریم وہ دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو ان درجات میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ 2000 درجے تک ہوتا ہے۔ گویا اگر دونوں صورتوں میں بہتر طریقے پر وہ پڑھتا ہے تو دیکھ کر پڑھنا یہ بغیر دیکھے پڑھنے کے مقابلے میں دونا اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ اجر و ثواب میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بغیر دیکھے پڑھے گا تو صرف اسے قرأت کا ثواب ملے گا، اور جب دیکھ کر کے پڑھے گا تو اسے دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے گا تو قرآن کریم اسے چھونے کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بغیر دیکھے پڑھنے کے مقابلے میں یہ 2000 درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی 1000 درجہ بغیر دیکھے پڑھنے کا ہے تو دیکھ کر پڑھنے کا 2000 درجے تک یہ اجر و ثواب ہو سکتا ہے یا اس کی فضیلت پہنچ سکتی ہے۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً یہ دل میلے ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہا جب اس پر پانی لگتا ہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول دلوں کی صفائی کا طریقہ کیا ہے، یہ دل صاف کیسے ہوں گے؟ قال،
کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد اور تلاوت قرآن کی کثرت یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے اور آلہ ہے۔ یعنی موت کو کثرت سے یاد کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں تو یہ زنگ آلود دل یہ صاف ہو جائیں گے، یہ میلے دل روشن ہو جائیں گے۔ روى البیہقی الاحادیث الاربعۃ فی شعب الایمان، یہ چاروں حدیثیں امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ وعن ایفع بن عبد الکلاعی قال قال رجل یا رسول اللہ ای سورۃ القرآن اعظم۔ ایفع ابن عبد الکلاعی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قرآن کی کون سی صورت عظیم تر ہے؟ یعنی توحید کے بیان میں کون سی صورت بڑی ہے، عظیم ہے؟ قال قل هو اللہ احد، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یہ بیان توحید میں عظیم تر ہے۔ قال فأي آیۃ فی القرآن اعظم، اس سائل نے عرض کیا کہ کون سی آیت قرآن میں عظیم تر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ قال آیت الکرسی، حضور نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت۔ قال فأي آیت یا نبی اللہ تحب ان تصیبک و امتک، سائل نے عرض کیا تو کون سی آیت ایسی ہے اے اللہ کے نبی جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پہنچے اور آپ کی امت کو پہنچے، یعنی اس آیت کا اجر و ثواب آپ کو پہنچے اور اس کا فائدہ اور ثواب آپ کی امت کو پہنچے، یہ ایسی آیت کون سی ہے؟ قال خاتمۃ سورۃ البقرۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ فإنها من خزائن رحمت اللہ تعالی من تحت عرشہ، کیونکہ وہ آخری آیت اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے۔ اعطاہا ہذہ الامۃ، جس خزانے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ لم تترک خیرا من خیر الدنیا والآخرہ الا اشتملت علیہ، اس آیت نے دنیا اور آخرت کی خیر میں سے کسی خیر کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس پر وہ مشتمل ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی، ہر دنیا اور آخرت کے ہر خیر اس آیت میں موجود ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن عبد الملک ابن عمیر مرسلا قال، اور عبد الملک ابن عمیر سے مرسلا مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا شفاء من کل داء، کی یہ صورت ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی اس صورت کی قرأت کرنا اور یا اسے لکھنا یا اسے گلے میں لٹکانا یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا اس میں علاج ہے۔ رواہ الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان، اسے دارمی نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن عثمان بن عفان قال من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ کتب له قیام لیلہ، حضرت عثمان ابن عفان سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص آل عمران کی آخر آیتیں پڑھے، یعنی ان فی خلق السماوات سے آخر تک پڑھے کسی رات، تو اس کے لیے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس رات وہ بندہ اس آخری آیت کی تلاوت کرے گا، آخری صورت کو پڑھے گا، تو اس کے لیے اس رات قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ وعن مکحول قال من قرأ سورۃ آل عمران یوم الجمعۃ صلت علیہ الملائکۃ الی اللیل، حضرت مکحول سے مروی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ آل عمران پڑھے، اس کی تلاوت کرے، تو اس کے لیے فرشتے رات تک استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رواہ الدارمی، ان دونوں حدیثوں کو دارمی نے روایت کیا ہے۔
وعن جبیر بن نفیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت جبیر ابن نفیر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ختم سورۃ البقرۃ بآیتین اوتیتہما من کنزہ الذی تحت العرش، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے، جو 2 آیتیں مجھے عطا کی گئی ہیں، یہ اس کے اس خزانے سے ہیں جو زیر عرش ہے۔ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ، تو تم سب ان 2 آیتوں کے کلمات سیکھو اور وہ کلمات اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَقِرْبَانٌ، کیونکہ یہ آیتیں یہ دعا ہیں اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہیں، اور زبان حال یا زبان قال سے یہ دعا ہیں۔ اب یہ صلات ہیں، یعنی یہ کلمات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت پر مشتمل ہیں، یا یہ استغفار ہیں، اور یا یہ کہ مطلقاً دعا ہیں، یہ دونوں کا بیان ہے۔ یعنی فرمائے گا فَإِنَّهَا صَلَاةٌ، کیونکہ یہ صلات ہیں۔ صلات کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، صلات کا معنی استغفار بھی ہے، صلات کا معنی رحمت خاصہ بھی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں صلات سے مراد رحمت خاصہ ہے۔ اور قربان میں 2 لغتیں ہیں، قربان قاف کے زیر اور قاف کے پیش کے ساتھ، یعنی قربان و قربان، یعنی اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ دعا ہے۔ اسے دارمی نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ وعن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت کعب سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ ہود یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے روز سورہ ہود کی قرأت کرو، جمعہ کے روز سورہ ہود کی تلاوت کرو۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان روشنی ہو جائے گی، نور پھیل جائے گا، یعنی ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کا جو زمانہ ہے یہ اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس زمانے میں اس کے لیے نور پھیل جائے گا۔ رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر، اسے امام بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا ہے، نقل کیا ہے۔ نور کے پھیلنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ اس کا دل یہ روشن رہے گا، یا یہ کہ اس کی قبر میں یہ روشنی ہوگی، یا روز حشر اس کے لیے روشنی ہوگی۔